بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها بل فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطيعوا الله يشاء الله تمام إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولا حرم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بآواز بلند نعرے سلوات. عباس 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 محفوظ قافلہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہے نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سواریاں ہیں سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے نامحرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا پہرے میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ طے ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ لیلا رباب فروا کبرا سکینہ فضا کبرا سکینہ فضا ہر بی باردہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے اصغر سے کھیلتی ہے خوش ہے بہت سکینہ جب چاہتی ہے سونا ہے بابا جا کا سینہ ہے بابا جا کا سینہ ہر غم پہ آشنا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور
करबला है, अब्बास जो जिंदा है, अभी दूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है। सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت بعظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت بعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مربان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك فأكرمني أن يرزقني طلب آثارك
مع إمام منسور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك فبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن ناداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ففي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأجباد اللئيم ابن اللئيم على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك
عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت كل ظالم باللعن مني، وابدأ به الضلال ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا حجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. बावाद बुलंद सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। دشت में शाह कसर, दश्त में शाह कसर, क़ैद में जब लाया गया रोके चिल्लाई सकीना, दर जिंदान खुला
نفس سے ہاتھ ہٹاؤ ذرا دیکھو نفس سے ہاتھ ہٹاؤ کہتی تھی کہ آئے ہیں بدل لینے کو میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں بدل گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا کیا یاد سکینہ تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا دیتا تھا سزا شمر یوں بالوں کو پکڑ ارے دوڑا چلا جاتا تھا رہوار سی تم ارے مجبور تھی دوڑوں یوں ہی گھوڑوں کی برابر حالت کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا ایک موڑ میں ظالم نے ستایا مجھے سے ایک موڑ میں ظالم نے ستایا مجھے سے لے آیا مجھے وہ سرے عباس کی آنکھیں
لے آیا مجھے بوسرے عباس کے آگے اور سامنے ان کے مجھے مارے ہے تماچے. سب سے گئی چپ چاپ میں بولی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. روتی ہوں میں زہرا کی بس ایک بار کہا تھا وہ سنگ گرا مجھ پہ لہو اتنا بہا تھا چہرہ میرا ماں سے بنا پہچانا گیا تھا. اب گھر کہاں والا کبھی دیتی نہیں بابا تم مل کئی راتوں سے سوئی نہیں بابا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادي لي البصر وجعلت يدعون لنا في النوار كلهم بالمغم اسمين جليل بعلي بعلي صلوات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اقتطع چند اشعار. کسی شرف نہ کسی احترام کے قابل، نہ گفتگو نہ کسی اور کام کے قابل. علی کے ذکر پہ جانو بگاڑ لیتا ہے، اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے قابل. اسے سمجھتے نہیں ہم سلام کے قابل. اور تعمیل اپنا پیش کر رہا ہوں کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی. ضد نہ کر تو مجھے فردوس راستہ چھوڑ مجھے کرب بلا جانا ہے. راستہ چھوڑ مجھے کرب بلا جانا ہے. اپنی جنت کو ابھی اچھا تو میرے گھر کا خانہ ہے. نعرے
خانہ ہے. اور حاضرین جب ادا خانہ ہوگا تو تبرک بھی ہوگا. اور تبرک میں چند اشعار سماعت فرمائیں کہ جب بھی ایسا خانے میں سجایا ہے تبرک، جب بھی ایسا خانے میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، کہ تو نے بھی عجب مرتبہ پایا ہے تبرک، پلکوں پہ فرشتوں نے اٹھایا ہے تبرک، کہ جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لیا کر، جبریل سے کہہ دو میرا منہ چوم لیا کر، میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک، میں نے ابھی شبیر کا کھایا ہے تبرک. بطور خاطر بیٹھا ہوا ہے کہ ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی، ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی، ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی، جن بچوں کو ماں نے کھلایا ہے تبرک، کہ اے فاطمہ زہرا انہیں دے دیجئے روٹی، اے فاطمہ زہرا انہیں دے دیجئے روٹی، جنت نے فرشتوں سے منگایا ہے تبرک، کہ اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تلے ہیں، اب وہ بھی تبرک کی عداوت پہ تلے ہیں، جن لوگوں نے تا زندگی کھایا ہے تبرک، کہ وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، وہ شخص زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک، جس شخص نے نظروں سے گرایا ہے تبرک، اور دنیا کے شہنشاہ قطاروں میں کھڑے ہیں، سب کے لیے تسکین کا سایہ ہے تبرک، ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی، ان لوگوں کو جنت کبھی اپنا نہیں سکتی، جن لوگوں کی نظروں میں پرایا ہے تبرک، کہ شاید نہ کی رین کے
کام آ سکے نہیں ہے، اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبرو، اس واسطے کچھ میں نے بچایا ہے تبرو۔ کہ عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے، عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے، محشر میں تکلیف کہاں بالکل گھر جیسا لگتا ہے، کہ پانی بھرے چکی بھی چلائے، بچوں کو جھولا بھی جھلائے، پانی بھرے چکی بھی چلائے، بچوں کو جھولا بھی جھلائے، زہرا کے آنگن میں فرشتہ نوکر جیسا لگتا ہے، زہرا کے آنگن میں فرشتہ نوکر جیسا لگتا ہے، عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے۔ برائے عظمت بی بی زہرا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے، محشر میں تکلیف کہاں بالکل گھر جیسا لگتا ہے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جل گئے خیمے چھن گئی چادر، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، کوئی نہیں ہے مونی سیاور، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، ننھے ننھے سہمے بچے پاس میں رکھ کر خالی کوزے، سو گئے تپتی راکھ کے اوپر، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، پیاسی سکینہ بالی سکینہ، مشکل ہوا اب اس کا جینا، چھوٹ گئے جب تم اور سرور، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، جل گئے خیمے چھن گئی چادر، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، یہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ گھر میں جو آئے وہ چھوٹا بچہ، پانی اسی کو پہلے ملے گا۔ اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ گھر میں ہے سب سے جو چھوٹا بچہ، پانی اسی کو پہلے ملے گا۔ اصغر ہے چھوٹا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ زاریات کی یہ آیات کریمہ ہیں جنہیں اس اشرۂ محرم کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے. اس مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم ان سے نہ کسی قسم کی روزی چاہتے ہیں نہ روٹی چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک رزق دینے والا اللہ ہے جو صاحب قوت اور قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسان کی خلقت کا مقصد اس مقام پر بیان کیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. زمین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے. آسمان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا ہے. سمندروں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندروں کو کیوں پیدا کیا ہے. پانی کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے پانی کو کیوں پیدا کیا ہے. چاند اور سورج کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے چاند سورج کو کیوں خلق کیا ہے. پوری کائنات کے بارے میں ذرے ذرے کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. زمین کو کیوں خلق کیا, آسمان کو کیوں بنایا, شمس و قمر کو کیوں پیدا کیا. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ ہم نے اس کائنات کو کیوں بنایا تو ارشاد ہوا خلقا لکم, یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. اے انسان, اس کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. زمین خلق لکم تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. آسمان کو ہم نے تمہارے لیے بنایا, شمس و قمر کو ہم نے تمہارے لیے بنایا. یہ ساری کائنات میں نعمتوں کا دسترخوان سجا کے انسان ہم نے تجھے بھیجا ہے. یہ ساری مخلوقات کو ہم نے تیرا تابع بنا دیا ہے. یہ ساری کائنات کو ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, ساری کائنات تمہارے لیے. لیکن اگر اپنے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے تو خلقتک لنفسی, اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. کاش انسان اسی نقطے کو محسوس کر لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے. یہ کائنات انسان تیرے لیے بنائی گئی ہے اور انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. خلقتک لنفسی, تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. لہذا انسان تیری زندگی جو ہے وہ عبادت الہی میں بسر ہونی چاہیے.
تیری زندگی بندگی پروردگار میں بسر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان اس کائنات کے رنگینیوں کو دیکھے، اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھے، اور کائنات کی خوبصورتی اور کائنات کا حسن جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لے اور انسان دنیا کا ہو کے رہ جائے. بس یہی اسلام آیا ہے کہ تم دنیا کے ہو کے نہ رہ جانا. اللہ نے تمہیں اشرف مخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے. کہ انسان تو اپنی اشرفیت کو، اپنی افضلیت کو محفوظ رکھ. دیکھو غرض خلقت کیا ہے. آپ غرض خلقت کو محسوس کریں گے کہ ہماری خلقت کی غرض کیا ہے، تو وہ کربلا کا پیغام بھی آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائے گا جس نام پر ہم نے یہ فرش بچھایا ہے. عزیزو، اللہ نے خلقت کی غرض کو خود معین کیا ہے. کل کی بات آپ کے ذہن میں ہے، بڑے بڑے سائنسداں اسکالر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنی تھیسس کا ٹاپک یہی قرار دیا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے. لیکن مالک نے کہا مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو، غرض خلقت کو تم معین نہیں کرو گے، ہم معین کریں گے. آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آخر پروردگار عالم نے غرض خلقت کو کیوں معین کیا. پروردگار تو نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. غرض خلقت کو مالک نے کیوں معین کیا. عزیزو، بات یہ ہے جب تک کسی چیز کی غرض نہیں معلوم ہوتی ہے اس وقت تک اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں چلتا، اچھے اور برے کا پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کسی چیز کی غرض نہیں معلوم ہوتی. میں ایک مثال دوں تاکہ میرے بچے بھی میری بات کو محسوس کر سکیں کہ اللہ نے غرض خلقت کو کیوں معین کیا. مثال کے طور پر دو بچے امتحان میں بیٹھے، ایک کو 100 میں 99 نمبر ملے اور دوسرے کو وہ 1 نمبر ملا جو 100 میں سے بچ گیا تھا. ایک کو 100 میں 99 ملے اور ایک کو 100 میں 1 نمبر ملا. جسے 99 نمبر ملے تھے میں نے اس سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارا رزلٹ کیسا رہا. اس نے کہا الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے کہا کتنے نمبر ملے؟ کہا 99 نمبر ملے. ماشاءاللہ مبارک ہو. اس نے جا کر اپنے ماں باپ کو خوشخبری سنائی کہ ہم الحمدللہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہم نے دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا آپ کا رزلٹ کیسا رہا؟ اس نے کہا الحمدللہ ہم بھی کامیاب ہو گئے. میں نے کہا کتنے نمبر ملے؟ کہا 1 نمبر. ہم نے کہا بھائی ان کی کامیابی بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں 99 نمبر ملے ہیں تو یہ کامیاب ہو گئے. آپ کی کامیابی میرے سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو 1 نمبر ملے ہیں، 1 نمبر پر آپ کیسے کامیاب؟ انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کامیابی جو ہے وہ مقصد کے اعتبار سے طے کی جاتی ہے. یہ امتحان میں بیٹھے تھے پاس ہونے کے لیے، تو جب یہ 99 نمبر ان کو ملیں گے تو یہ کامیاب. ہم تو امتحان میں بیٹھے ہی تھے فیل ہونے کے لیے، تو جب ہم کو 1 نمبر ملے گا تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ اگر کہیں ہم کو زیادہ مل گئے ہوتے تو ہم ناکام ہو گئے ہوتے. لہٰذا عزیزو آپ نے پہچانا کہ غرض جو ہے اگر پہلے سے معین نہ کی جائے تو ہر ناکام ہونے والا اپنے کو کامیاب کہہ دے گا. توجہ فرمائے عزیزو، اگر پہلے سے یہ معین ہو جائے، پہلے سے یہ مشخص ہو جائے کہ امتحان میں بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے کامیاب ہونا، تو جسے 99 ملے ہیں وہ اپنے کو کامیاب کہے گا، مگر جسے 1 نمبر ملا ہے وہ اپنے کو کامیاب نہیں کہہ سکتا ہے. مگر چونکہ پہلے سے اس نے اپنے مقصد کو معین نہیں کیا لہذا جب ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے کو کامیاب کہہ دیا. لیکن اگر پہلے سے طے ہو جائے کہ امتحان میں بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے کامیاب ہونا. اب پروردگار عالم نے کہا کہ غرض خلقت کو ہم نے بندوں کے حوالے نہیں کیا ہے، غرض خلقت کو ہم نے خود معین کیا ہے، ورنہ ہر ناکام ہونے والا اپنے کو کامیاب کہہ دے گا. توجہ فرمائے عزیزو، پروردگار عالم نے کہا، مالک نے کہا کہ غرض خلقت کو
ہم نے موجب کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہاری خلقت کی غرض کیا ہے۔ لہذا اس نے اعلان کیا ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہی انسان کامیاب ہے کہ جو بندگی خدا میں اپنی زندگی کو گزار دے، جس کی زندگی میں عبادت ہو، جس کی زندگی میں بندگی ہو، وہی انسان کامیاب ہے۔ جس کی زندگی میں سرکشی پیدا ہو جائے، نافرمانی پیدا ہو جائے، بندگی کے راستے سے الگ ہو جائے، ابدیت کے راستے سے الگ ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو آپ محسوس کریں، لہذا اس کائنات میں اور اس انسان جو دنیا میں آیا ہے وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کی زندگی بندگی کے راہ کے اوپر ہو، جو اطاعت الہی میں اور عبادت پروردگار میں اپنی زندگی کو صرف کر دے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں سرکشی پیدا ہو جائے، جس کی زندگی میں انحراف پیدا ہو جائے، جس کی زندگی میں غلطیاں ہوتی رہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو یہی وجہ ہے اتنے انسان اس کائنات میں آئے، کروڑوں انسان اس دنیا میں آئے، اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ کہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کہنے توجہ فرمائے، چونکہ غرض خلقت مالک نے بیان کر دی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، لہذا کروڑوں انسان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، کسی میں یہ ہمت نہ پیدا ہوئی کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان اپنی حیات کو بہتر جانتا ہے، لہذا اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جاتا۔ ہاں، پاس بیٹھنے والے مریدین جو تھے، محبت کرنے والے جو تھے، جب وہ انسان دنیا سے چلا گیا اور جب انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے تو کہا مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری تھی، مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری تھی، مگر چونکہ مرحوم میں خود یہ ہمت نہیں تھی، یہ ان میں حسن زن پایا جاتا ہے، تو حسن زن کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری تھی، مگر خود مرحوم میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتے۔ اس لیے ہر انسان اپنی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ عزیزو کسی میں یہ حوصلہ نہیں تھا، نہ کل والوں میں یہ حوصلہ تھا، نہ آج والوں میں یہ حوصلہ ہے، نہ نبی کے پاس بیٹھنے والوں میں یہ حوصلہ تھا، نہ باہر والوں میں یہ حوصلہ تھا، نہ پاس بیٹھنے والوں میں یہ حوصلہ تھا، سوائے اس ایک بندے پروردگار کے۔ کیا کہنے نعرے حیدری۔ عزیزو کسی میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ جب اس کائنات سے جا رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا، سوائے اسے ایک بندہ پروردگار کے کہ جب قاتل کی تلوار سر پہ لگی تو آواز دی فستو ورب الکعبہ۔ فاطمہ سے پوچھا، چاند سے پوچھا، تارے بھی بولے ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ذرا زور سے بولو، ذرا دل سے بولو، نعرے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی، کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا، سوائے اسے ایک بندے پروردگار کے کہ جب 19ویں ماہ رمضان کو مسجد کوفہ میں اس کے سر پہ ضربت لگی، اس نے آواز دی فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں علی نے اعلان کیا؟ اس لیے کہ غرض خلقت بندگی پروردگار ہے، میں نے ساری زندگی بندگی پروردگار میں گزار دی، تو مجھے کہنے کا یہ حق ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ امیر المومنین کا تاریخی اعلان ہے عزیزو، جہاں مولا کائنات نے قسم کھا کر یہ اعلان کیا۔ توجہ فرمائیں عزیزو، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں تو آپ کو مولا کے اس اعلان کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ مولا نے کہا کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بارگاہ امیر المومنین میں ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں، یا علی آپ
کے سر پر ضربت لگ رہی ہے مسجد کوفہ میں، اور آپ قسم کھا رہے ہیں کعبے کے پروردگار کی. سبحان اللہ. مولا یہ مسجد کوفہ بھی تو خدا ہی کا گھر ہے. آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ یہ اعلان کیجئے قسم ہے کوفے کی مسجد کے پروردگار کی کہ میں کامیاب ہو گیا. مولا مسجد کوفہ میں آپ کے سر پر ضربت لگ رہی ہے اور آپ رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں. ارے ہر مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کوفہ بھی اللہ کا گھر ہے. مولا تو آپ مسجد کوفہ کے پروردگار کی قسم کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ رب کعبہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کعبے کے پروردگار کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کہ دیکھو ابتدا کعبے سے ہوتی ہے. اگر آج میں مسجد کوفہ کے پروردگار کی قسم کھاتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ شاید علی آج کامیاب ہوئے ہیں. میں نے رب کعبہ کا حوالہ دیا تاکہ میرے آغاز کو پہچانو. جب میں کعبے میں آیا تھا تو سورہ مومنون پڑھ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا. وہ کامیابی کی ابتدا تھی، یہ کامیابی کی انتہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور محمد پہ. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، علی 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 مدد حق وہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے جو غرض خلقت کو بندگی پروردگار کو ادا کرے، ابدیت کی راہ پہ چلے، اس راستے کے اوپر چلے جو راستہ پروردگار عالم نے بتایا ہے. اسی بندگی کی راہ میں ساری قربانیاں دی گئی ہیں عزیزوں، اور اسی مقصد کے اعتبار سے چیز کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قیمتی ہے یا بے قیمت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات کو سمیٹ کر عرض کروں. عزیزوں، مقصد کے اعتبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قیمتی ہے یا بے قیمت ہے. مثال کے طور پر میں ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک صاحب کے ہاتھ میں ایک بڑی خوبصورت گھڑی دیکھی، چمکدار گھڑی دیکھی. میں جب مجلس کے بعد وہ اس سے ملاقات کے لیے آئے، مسافر کے لیے آئے، تو میں نے کہا جناب یہ گھڑی جو ہے آپ کی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں جو پیسہ خرچ کرے وہ گھڑی خرید سکتا ہے. کون سی بڑی بات ہے، آپ پیسے خرچ کیجیے، آپ بھی ایسی گھڑی خرید لیجیے. ہم نے کہا کہاں یہ گھڑی ملے گی؟ انہوں نے کہا دکان میں بتا دیتا ہوں، بازار میں بتا دیتا ہوں، آپ فلاں دکان پہ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں آپ کو گھڑی مل جائے گی. میں پہنچا اس دکاندار کے پاس، میں نے کہا بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ ایک گھڑی آپ کی دکان سے لے گئے ہیں، کیا ویسی گھڑی اور بھی آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں. کتنی چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا کتنی نہیں، بس ایک چاہیے. اس نے کہا یہاں تو پوری ایجنسی ہے، جتنی بھی گھڑی چاہیے آپ لے جا سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک گھڑی چاہیے. اس نے کہا کتنے کی ہے؟ میں نے پوچھا کتنے کی ہے؟ اب فرض کیجیے اس نے کہا $1000. میں نے کہا آپ مجھ سے 1100 لے لیجیے اور یہ گھڑی مجھے دے دیجیے. اس نے کہا نہیں، اس کی قیمت جو کمپنی نے معین کی ہے آپ بس اتنی ہی قیمت دے دیں اور اسے لے جائیں. میں نے اسے $1000 دیے اور وہ گھڑی لی. خوبصورت گھڑی، بہترین ڈائل تھا، چمکدار گھڑی تھی، اور میں گھڑی باندھ کر اب آیا. اب جدھر سے گزرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مومنین کی نگاہ پڑ جائے کہ مولانا کتنی اچھی گھڑی لگائے. ممبر پر آیا، مجلس پڑھی. مجلس کے بعد میں ممبر سے اترا، ایک صاحب کہنے لگے مولانا آج آپ کچھ 10 منٹ پہلے اتر آئے. میں نے کہا نہیں، جتنا وقت تھا، جتنا مجلس کا ٹائم مجھے دیا گیا تھا میں نے اتنی دیر مجلس پڑھی. انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ 10 منٹ پہلے اتر آئے ہیں. میں نے کہا گھڑی دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ گھڑی دیکھیے، میری گھڑی دیکھ لیجیے. اب جب گھڑی انہوں نے اپنی دکھائی، میں نے اپنی گھڑی دکھائی، تو انہوں نے کہا مولانا آپ کی گھڑی 10 منٹ تیز چل رہی ہے. میں نے کہا اچھا. مجھے بڑا غصہ آیا، کتنی مہنگی گھڑی خریدی اور یہ گھڑی جو ہے وہ 10 منٹ تیز چل رہی ہے. میں پہنچا اس دکاندار کے پاس، اس دکان پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے اس سے کہا آپ اپنی یہ گھڑی لیجئے، میرے پیسے واپس کر دیجئے، آپ یہ گھڑی توڑ کے پھینک دیجئے گا. اس نے کہا بات کیا ہوئی؟
میں نے کہا کہ آپ کی گھڑی تیز چل رہی ہے، 10 منٹ تیز چل رہی ہے۔ اس نے کہا شکر خدا ادا کیجئے کہ سست نہیں چل رہی۔ آج کے زمانے میں جب لوگ سست ہو گئے ہیں اور انہیں صلوات پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے، آج کا زمانہ ہے، سستی کا زمانہ ہے، اور شکر خدا ادا کیجئے کہ آپ کی گھڑی تیز چل رہی ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، اگر یہ گھڑی جو ہے صحیح ٹائم دیتی تو میں اسے لے لیتا، آپ اسے لیجئے، میرے پیسے واپس کر دیجئے اور اس گھڑی کے توڑ کو پھینک دیجئے گا۔ کیا ہو گیا؟ کیا اس گھڑی کا ڈائل تبدیل ہو گیا؟ کیا اس گھڑی کی چمک و دمک میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا اس گھڑی کی خوبصورتی میں کوئی کمی آ گئی؟ اس کا ڈائل بھی ویسے ہی ہے، اس کی چمک دمک بھی ویسے ہی ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ کل وہ انسان جو 1000 کے بجائے 1100 دینے کے لیے تیار تھا، آج وہی کہہ رہا ہے کہ یہ گھڑی کسی کو دیجیے گا نہیں، توڑ کے پھینک دیجیے گا۔ عزیزوں، بات یہ ہے جس مقصد کے لیے گھڑی کو لیا تھا، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو 1000 میں سستی، اور اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر توڑ کر پھینک دیے جانے کے قابل ہے۔ بس عزیزوں، مقصد اگر پورا ہو جائے تو وہ چیز قیمتی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں قیمت کا اندازہ جو ہے اسی مقصد کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ اگر مقصد پورا ہو جائے تو 1000 میں سستی ہے، اور مقصد پورا نہ ہو تو توڑ کے پھینک دیے جانے کے قابل ہے۔ بس پروردگار بھی انسان کی قیمت مقصد کے اعتبار سے لگاتا ہے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، دیکھو یہ مقصد کو اگر پورا نہ کرے تو جہنم میں ڈال دیے جانے کے قابل ہے، اور اگر مقصد کو پورا کر دے تو اپنی مرضی میں خرید لیے جانے کے قابل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اسی مقصد حیات کو پہچانے اور مقصد زندگی کو پہچانے، اسی اعتبار سے پروردگار ہر انسان کی قدر لگاتا ہے۔ تم کو جب بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو تمہاری قیمت اسی بندگی کے اعتبار سے رکھے گی، ورنہ پھر جیسے گھڑی والے سے کہہ رہے تھے توڑ کے پھینک دینا۔ لیکن عزیزوں، بس ایک سوال اور، جس نے گھڑی بنائی ہے کیا وہ گھڑی توڑ کر پھینک دے گا؟ بلکہ اس کی اصلاح کرے گا، اس کی تصحیح کرے گا۔ ہاں، جب تصحیح کے قابل نہ ہوگی، اصلاح کے قابل نہ ہوگی، تب توڑ کر پھینک دیے جانے کے قابل ہے۔ بس پروردگار نے بھی مقصد حیات کو معین کیا ہے، لیکن کہا اگر تمہاری زندگی میں انحراف پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی میں اگر گناہ شامل ہو جائے تو خبردار مایوس نہ ہونا، ہم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ جیسے وہ گھڑی والا گھڑی کو توڑ کے پھینکے گا نہیں، پہلے اس کی اصلاح کرے گا، تصحیح کرے گا، ویسے ہی پروردگار نے کہا کہ اگر تم راہ اطاعت سے ہٹ گئے ہو، راہ بندگی سے ہٹ گئے ہو، تو ہم پہلے مرحلے میں تمہیں جہنم میں نہیں پھینک دیں گے، ہم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، توبہ کر لو، قیمت پھر لگ جائے گی۔ جیسے وہ گھڑی جب اس نے اصلاح کر لی اور وہ گھڑی کی تصحیح ہو گئی اور صحیح ٹائم دینے لگی، اب جب بازار میں وہ گھڑی آئی تو اس کی پھر وہی قیمت لگ گئی۔ بس انسان بھی اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، راہ بندگی پر آ جائے، راہ امام حسین کے اوپر آ جائے، تو پھر اس کی وہی قیمت لگ جاتی ہے جیسے قیمت گھٹی ہی نہ ہو۔ اور آپ کو سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہے، کل تک ہر جو بھی رہا ہو، کل تک ہر جو بھی رہا ہو، مگر جب راہ بندگی کے اوپر آ گیا تو ہر کی وہی قیمت ہے جو ایک صحیح کی قیمت ہے۔ اور جیسے آج آپ حبیب و زہیر کو سلام کرتے ہیں، ویسے ہر کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس لیے کہ
کہ حر نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امام حسین آئے ہیں اسی بندگی کا درس دینے کے لیے، اسی عبودیت کا درس دینے کے لیے۔ کربلا کا پیغام یہی بندگی ہے۔ حسین ابن علی آواز دے رہے ہیں، آؤ آؤ راہ توبہ کھلی ہوئی ہے۔ مدینے سے چلے ہیں حسین، کس شام سے چلے ہیں آزادان، ساری منزلیں آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں زہرا کے لال نے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے فاطمہ کے لال نے۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، مگر ذرا تصور کرے جس کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل جائے، سوچئے اس کے دل کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی۔ اسی لیے مورخ کربلا کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو اتنی جلدی بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مورخ کربلا کہتا ہے ہم نے کسی کو اتنی جلدی بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح کو ہم نے حسین کو دیکھا تو زہرا کا لال سینہ تان کر چل رہا تھا، مگر جب عصر کا ہنگام آیا تو حسین کی کمر خمیدہ تھی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو کربلا والوں کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ اے حسین مظلوم کے اوپر گریہ کرنے والوں، آج شب 2 محرم ہے۔ آپ جانتے ہیں محرم کی دوسری تاریخ وہ ہے جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، یہ کربلا کی زمین عزیزوں وہ زمین ہے کہ جہاں مولا کائنات واقع کربلا سے 20 سال پہلے جب معرکہ صفین میں جا رہے تھے تو اس وقت جناب ابن عباس امیر المومنین کے ساتھ ہیں، دیکھا کہ مولا کائنات اسی زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور خاک کربلا کو اٹھاتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، میرے حسین صبر سے کام لینا۔ اے عزادارو سوچو جب مولا کا شہادت امام حسین سے 20 سال پہلے یہ عالم ہے تو اس وقت علی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب عالم قدس سے اپنے لال کو اس عالم میں دیکھا۔ ہاں زادارو، حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر رک گیا۔ حسین نے کئی گھوڑے بدلے لیکن کسی گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا، کہا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول اسے شط فرات کہتے ہیں۔ فرمایا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا حل لہا اسم آخر، کیا اس زمین کا کوئی اور نوا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا کہا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سنا امام حسین نے آواز دی، بھیا عباس اب ہماری منزل سفر تمام ہو گئی، اب یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری خواتین کو سیدانیوں کو اسیر کیا جائے گا۔ لو زادارو بنی اسد سے امام حسین نے زمین خریدی اور اس کے بعد خیمے نصب کیے گئے۔ بس زادارو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک فقرے کی طرف آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ خیمے لگا دیے گئے، خیمے نصب کر دیے گئے۔ یہ دوسری محرم کی رات کی بات ہے۔ عزادارو کربلا کی سرزمین پر یہ سیدانیاں جو پہنچی ہیں، یہ سفر جو 28 رجب سے شروع ہوا تھا، اب یہ قافلہ اس زمین کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ عزادارو ایک نفسیاتی بات ہے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو اس وقت اسے وطن یاد آتا ہے، لیکن جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے اور پہلی رات آتی ہے تو وطن بہت یاد آتا ہے۔ سیدانیاں خیموں میں ہیں اور وطن یاد آ رہا ہے کہ اتنے میں جناب زینب نے فرمایا اے فضا جاؤ ذرا میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ جناب فضا آئی اور بھیا کو بلا کے لائی۔ ثانیہ زہرا نے کہا اے میرے ماں جائے، جب سے میں اس زمین کے اوپر میں نے قدم رکھا ہے اے بھیا کوئی بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے۔
اے بھیا کوئی بیوی ہے جو رو رہی ہے، اے بیٹا، اے بھیا تم تو مشکل کشا کے بیٹے ہو، اے بھیا تم مشکل کشا کے بیٹے ہو، سب کی مشکل کشائی کرتے ہو، اے بھیا اس خاتون کی مشکل کو بھی حل کر دو۔ یہ اس طرح سے رو رہی ہے جیسے ان کا کوئی بچہ گم ہو گیا ہو، اور اے بھیا ایک عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے کا نام اور تمہارا نام ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ بی بی واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے رو رہی ہے۔ کہا اے بہن وہ کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ کہا کبھی فرات کے کنارے سے آواز آتی ہے اور کبھی اس نشیب سے آتی ہے، اور اے بھیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ پشت خیمہ پر تو بی بی رو رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں، وہ ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ماں ساتھ ساتھ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبریہا، پروردگار کے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پیغام کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سرنگو فرما، اتباعی عالیات کی حفاظت فرما، زائرین سرکار سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، 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 صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ جب سامنے
یہ چاند محرم کا سغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں روزی کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا سغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا سغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا سغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا سغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا چلا خنجر تو سرہانے سے پکاری زہرا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، تیری گردن پہ کیا کرتی تھی میں پیار، کبھی اپنی تصویر کو کرتی تھی تیرا حال، کبھی کیا خبر تھی کہ چلے گی یہی تلوار، کبھی کسی گردن پہ تلے تھے پیغمبر موسیٰ، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، بھر گیا خون میرے خوابوں کی تعبیروں میں، آج ہر سے تو پھر گیا شمشیروں میں، دیکھو گناہوں سے اے لالو تجھے تیروں میں، کبھی جبریل جھلاتے تھے تیرا تہوارا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، چکیاں پیس کے لال تجھے پالا تھا، میرے لال میں آنچل میں چھپا لو تجھ کو، ممتا کی ہے باہوں میں بسا لو تجھ کو، پھر اسی طرح ہمیں سینے سے لگا لو
تجھ کو ایسے ایک بار میرا بندے کا فرق ٹوٹا تھا کیا لال تجھے پالا تھا چکیا پیس کے لال تجھے پالا تھا چکیا پیس کے لال تجھے پالا تھا چکیا پیس کے لال تجھے پالا تھا شمر کی آنکھوں میں غیرت کی نشانی بھی نہیں اندر ہے کہ ننگ خنجر میں روانی بھی نہیں عشق ہے حلق میرے لال کا پانی بھی نہیں ہاں میرے بہر میں حالا کے یہ بہتا دریا چکیا پیس کے لال تجھے پالا تھا چکیا پیس کے لال تجھے پالا تھا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں نے گہوارے اصغر جو مانگی تھی مراد مجھ کو بے شیر کے صدقے میں ملی ہے اولاد کاش میرا بے وفا سے علمدار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے صدقۂ اصغر بے شیر ہے بچہ میرا صدقۂ اصغر بے شیر ہے بچہ میرا فدیہ حضرت شبیر ہے بچہ میرا اس تعلق سے مظلوم کا غمخوار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے زندگی وقت ہے شبیر کے ماتم کے لیے زندگی وقت ہے شبیر کے ماتم کے لیے میں نے اولاد کو پالا ہے محرم کے لیے تعبیر میں ڈھل جائے وہ کردار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے شالی کہہ کے میرا لاڑلا گھر سے نکلے شالی کہہ کے میرا لاڑلا گھر سے نکلے لے کے عباس کے پتن کو جدھر سے نکلے ہر قدم منزل دشوار بھی ہموار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی
ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے مرتے دم تک بھی کبھی ماتم میں سرور نہ چھوٹے ہاتھ سے پرچم ابا سے دلاور نہ چھوٹے دل سے ابا سے دلاور کا وفادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میں جوان ہوتا رہا ماں دعا کرتی رہی ماں دعا کرتی رہی میں جوان ہوتا رہا میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے میرا بچہ میرے مولا کا عزادار بنے مدد کیجیے امام زمانہ امام زمانہ مدد کیجیے سارے مل کے اپنے امام زمانہ امام زمانہ اسیران الفت کی روح داد سنو دو عالم کے حاکم فریاد سن لو مسلسل ستم اٹھا رہا ہے زمانہ امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ امام زمانہ اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو جو مقروض ہے ظلم کا ادا ہو کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ امام زمانہ ہمیں کاش قربان میں جانے سے پہلے میرے مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہمیں کاش قربان میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے بھلا زندگی ہے کوئی ٹھکانہ امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ امام زمانہ بھلا کون دیتا کس کو سہارا تمہارا کرم مل گیا جو کنارا سفینے کی قسمت تو تھی ڈوب جانا امام زمانہ مدد کیجیے امام زمانہ امام زمانہ تمہیں دے رہا ہوں قسم ڈھونڈ لینا کہ آقا کے نقشے قدم ڈھونڈ لینا یہ کہہ کر کیا صبح کو روانہ امام زمانہ
آل محمد صلوات اہل بیت نہ دشمنوں پر السلام عليك يا سيدي مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي مولاي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي مولاي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى يا أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي المظلوم. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى سيدي ومولاي أبو الفضل العباس واخته المظلومة زينب. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا علي بن الحسين السجاد. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا سيدي مولاي يا علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى اختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا محمد الجواد. السلام عليك يا علي الهادي. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على حسینیت زندہ باد.